ایک ایسے بزرگ کے ساتھ جنہوں نے اپنا بچپن جو ہے وہ انڈیا کے اندر گزارا ہے۔ ملک تقسیم ہونے والا ہے، رشتہ داروں سے ہم اپنے ننہال میں آ کر رہ رہے تھے، اس سے ہجرت کو قبول کیا اور ہم پاکستان کی طرف رواں دواں ہوئے کہ ہندوؤں اور سکھوں نے راستے میں کنویں جو تھے نا وہاں انہوں نے زہر ڈال رکھے تھے۔ السلام علیکم جی، بول پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد دانش شبیر۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے بزرگ کے ساتھ جنہوں نے اپنا بچپن جو ہے وہ انڈیا کے اندر گزارا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج بھی میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر کہیں پر بھی چھوڑ دیں تو میں وہاں کی دیواروں کو، وہاں کے گھر، اپنی رہائش جہاں پر بچپن گزارا ہے آسانی سے پہچان سکتا ہوں۔ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وطن عزیز کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کس طرح یہ حاصل کی ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے بابا جی؟ اللہ کا احسان ہے۔ کیا نام ہے؟ عبدالرحمٰن عاصم۔ اچھا بابا جی، مجھے بتائیے گا کہ کتنی عمر تھی آپ کی جب یہ پاکستان بنے؟ پاکستان جس وقت بنا میری عمر 12 سال تھی۔ تو مکمل آپ کو ہوش ہے، یاد ہے کہ کیا کیا ہوا تب؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی مجھ پر رحم عطا اور بخشش ہے کہ اس نے ذہنی صلاحیتوں سے مجھے بے پناہ بہرہ مند کیا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ یہ ذہن جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی یادداشت جو ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا ہے کہ اتنی کم عمری میں مجھے اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے ذہن رسا میں۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ پیچھے آپ کا گاؤں کون سا تھا جہاں پر آپ رہتے تھے، کون سا علاقہ تھا؟ تحصیل ترن تارن سرہاڑی کلاں گاؤں تھا، تحصیل ترن تارن اور ضلع امرتسر۔ صحیح ہو گیا۔ آج بھی اگر آپ کو وہاں پر چھوڑا جائے، آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے تو آپ بنا دیکھے اپنا گھر، اپنا علاقہ پہچان سکتے ہیں؟ ہاں، مجھے اپنی یادداشت پر بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی جو عنایت ہے نا، ذہن رسا، وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیع سے شکایت کی کہ یا حضرت میں جو پڑھتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ اب دیکھیے امام شافعی اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، ان کے استاد کہتے ہیں کہ شافعی گناہ چھوڑ دے، علم ایک نور ہے، یہ ذہن کے پاکیزہ برتن میں قرار پکڑتا ہے، اور اگر آپ گناہ اور بری سوچوں کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا دل اور دماغ روشن ہو جائیں گے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ کیا کر رہے تھے وہاں پر آپ جب اعلان ہوا کہ اب یہاں سے آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا، ہجرت کرنا ہوگی؟ والد صاحب ضلع امرتسر شہر میں کپڑا لینے کے لیے جاتے اور وہاں سے حالات حاضرہ کے بارے میں سن گن لیتے، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے، ہم اپنے ننہال میں آ کر رہ رہے تھے، میرے ماموں نہیں تھے، تو ان سے کہا میرے والد گرامی نے کہ بھائی ہمیں یہ وطن جو ہے، یہ شہر جو ہے، یہ گاؤں ہے جو ہے نا، چھوڑنا پڑے گا، ملک تقسیم ہونے والا ہے۔ تو وہ میرے ننہال والے جو تھے نا، وہ اس بات کو مذاق میں اڑاتے کہ لو جی 100 سال سے ہم یہاں رہتے آ رہے ہیں، یہاں سے ہم کیسے چھوڑ کے جائیں گے۔ ہم ذہنی طور پر اس اپنے مادر وطن کو چھوڑنے اور اپنے اس پاک دھرتی کی طرف ہجرت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور ہم نے وہ سفر جو تھا چھوڑا۔ کبھی سوچا تھا کہ یہاں پر کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسے دیکھنے کے لیے بھی ترس جائیں گے، یہاں پر ہم قدم بھی نہیں دوبارہ رکھ سکیں گے؟ ہاں ظاہر ہے، کیوں نہیں سوچا تھا، جب حالات اس درجہ گمبھیر ہو گئے تھے، حالات وہاں ہمارا زندہ رہنا، ہمارا کاروبار کرنا وہ ناممکنات میں سے ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے انشراح صدر کے ساتھ ہم نے اس ہجرت کو قبول کیا اور ہم پاکستان کی طرف رواں دواں ہوئے۔ کیا کیا مشکلات پیش آ رہی تھی وہاں پر آپ کو رہتے ہوئے جو ہجرت کرنا پڑی کہ قائد اعظم نے وہاں سے پاکستان کا نام رکھا، یہاں پر آئے، یہاں پر پاکستان بنا، اس کی بنیاد رکھی گئی؟ بھائی کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ گنوانا پڑتا ہے،
अगर हम अपने उस मादर वतन को ना छोड़ते और अपनी इस पाक धरती की तरफ हिजरत ना करते तो फिर हमें ज़िल्लत और रसवाई, ग़ुलामी की ज़िल्लत और रसवाई से दो चार होना पड़ता। अच्छा मुझे बताइएगा कि रास्ते के अंदर जब आपने हिजरत की है कितना रास्ता था वो? रास्ता तकरीबन 40 किलोमीटर के लगभग होगा। तो क्या क्या मुश्किलात पेश हैं रास्ते में? मुश्किलात रास्ते में मैंने आपको बताया है कि हिंदुओं और सिखों ने रास्ते में कुएं जो थे ना, वहाँ उन्होंने जहर डाल रखे थे ताकि यहाँ से गुज़रने वाले मुसलमान जो है ना वो पानी पिएं और शहीद हो जाएं। अब अल्लाह की रहमत देखिए कि अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई और उस जहर का असर जो था ख़त्म हो गया। सही हो गया। जी। तो यहाँ पर आकर पाकिस्तान कौन से इलाके में आपने स्टे किया, कहाँ पर रहे? ज़िला फैसलाबाद, तहसील जड़ामाला, उनाट चक बरियाँ, वहाँ आकर के चूँकि मेरे बड़े भाई के ससुराल कबल अज़ पार्टीशन पहले से यहाँ रहते थे, वहाँ हम आकर के वहाँ हमने क़याम किया। और वालिद साहब ज़मींदारा जानते थे, वहाँ पर खड़ी फसलें कपास की, गन्ने की, वो काटी और गंदम बोई। फिर एक वफ़द बना करके मेरे वालिद गिरामी, अब देखिए चिट्टे अनपढ़ हैं लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कदर सलाहियतों से नवाजा था कि एक वफ़द की सरकर्दगी करके मेरे वालिद गिरामी लाहौर खान लियाकत अली खान मरहूम को के पास पहुँचे और उनके कलम से कितने मरबे 9 मरबे इतनी पैड़ियाँ वो अलाट करवाईं। ये आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक बिल्कुल ज़ीरो सिफर काबिलियत चिट्टा अनपढ़ और वो वज़ीर आज़म तक पहुंचता है। तो ये मेरे ख़ानदान की खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे ख़ानदान को गॉड गिफ्टेड बनाया है। सही हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि यहाँ पर रहकर आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? तालीम यहाँ मैंने ट्रिपल एम में। माशाल्लाह जी, आपने ट्रिपल एम ए किया हुआ है, अल्लाह ताला ने इतनी जहानत दी है। मुझे बताइएगा कि कौन सा इस्लामी महीना था, कौन सा दिन था, हिजरी कौन सी थी, सावन था, बादों था, कौन कौन से दिन थे जिस दिन ये हिजरत हुई है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है? ये 14 अगस्त, हाँ जी 14 अगस्त था। जी जी। और ये अल्लाह ताला की खुसूसी अता है कि पाकिस्तान का क़याम रमज़ान का महीना था और लैलतुल क़द्र की रात थी, जिस रात अल्लाह ताला ने मुसलमानाने हिंद को एक पाक ज़मीन का टुकड़ा दे करके पाकिस्तान नाम का वजूद में वो पाकिस्तान। और याद रखिए दुनिया पर सिर्फ़ 2 नज़रियाती ममलकतें हैं जिनका वजूद दीन की बुनियाद पर है, एक है पाकिस्तान और एक है इसराइल। तो ये हमें चाहिए कि इस ग्रां कदर इनाम और तोहफ़े की कीमत और एहतराम करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरक्की के लिए कोशिश हों। जिस मुकाम पर हम में से कोई फ़र्द काम सर अंजाम दे रहा है वो दयानतदारी से अपना काम सर अंजाम दे और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करे, नफ़रतें मिटाए, मोहब्बतें बांटे। और फिर कोई वजह नहीं है कि अल्लाह ताला इस कौम को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खरी उम्मत, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसालून अम्मा कानू यामलून, ये उम्मत सारी उम्मतों से अफजल, आला और बरतर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस उम्मत की इज़्ज़त और शान और रिफ़त शान को सुना तो अर्ज़ किया अल्लाह ताला से, या बारी ताला ये उम्मत मुझे अता कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा ये उम्मत मैंने अपने लाडले नबी के लिए रखी है, ये उम्मत सिवाय उसके किसी को नहीं मिलेगी। आप सारी उम्मतों से अफजल और आला हैं और आपको सब नबियों से आला नबी मुयस्सर हुआ।
ہم اس نبی کی امت ہیں جو سارے نبیوں کے امام ہیں. ہم اس قرآن اس کتاب کے حامل ہیں جو تمام کتابوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، قرآن پاک. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا، سب سے اعلیٰ نبی دیا، لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدنام ہمارا مسلمان ہے. وہ اس لیے کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افواہ بھی ہو، تم سبھی کو تو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. ہمیں فرقہ واریت، نسلی، نسبی یہ منافرتیں، ان سے ہمیں اپنی جان چھڑانی ہے اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. بہت شکریہ جی. تو ناظرین، آپ نے بزرگ کی گفتگو سنی، یہ پاکستان کس طرح حاصل کیا گیا اور آج اس کا ہم نے کیا حشر کر دیا ہے. بہت ہی اچھا پیغام دیا انہوں نے کہ یہ دوبارہ سے سونے کی چڑیا بن سکتا ہے. کوئی افسر بھی کہیں پر بھی اگر فائز ہے تو اپنا ایمانداری کے ساتھ اگر کام کرے، غریبوں کے لیے کام کرے، جس مقصد کے لیے اسے اس کرسی پر بٹھایا گیا ہے اس کے اوپر پورا اترے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.